فرمایا لعلکم تتقون، دوسرا تمہارے لیے تسلی یہ ہے جب تم یہ کام ہمت کر کے کر لو گے اللہ تمہیں اس مقصد میں کامیاب فرما دے گا۔ اور یہ مقصد ہے انسان کا دنیا میں آنے کا کہ اس دنیا میں وہ آیا ہے، ایک اس کی پکار کرنے آیا ہے، ایک اس کی پہچان کرنے آیا ہے، ایک اس کی عبادت کرنے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس رمضان المبارک کے ذکر سے پہلے اللہ نے قتال کا ذکر کیا ہے، اپنی حدود کا ذکر کیا ہے، پھر آگے اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے، درمیان میں روزوں کو رکھا ہے، روزوں سے پہلے ایمان کی قید لائی ہے، آگے کتاب اللہ نے قرآن میں مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تتقون، اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے، ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کے پاس یہ آتے ہیں، ہمیں بتلائیے جی ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے، ہم کس وقت اپنے رب کو بلائیں، رات کو بلائیں، دن کو بلائیں، اونچا بلائیں یا آہستہ بلائیں، ہمیں اپنے رب کی کوئی صفت بتائیے نا، ہمیں اپنے رب کا تعارف کرائیے نا، وہ کس طرح سنتا ہے، وہ کس طرح دیکھتا ہے، ہم کس طرح اس کو بلائیں، کس طرح اس کو پکاریں۔ ہاں دیہاتی آتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اللہ کے پیغمبر ہم رب کو کس طرح بلایا کریں، کس طرح پکارا کریں، اللہ نے اس کے جواب میں یہ اتارا ہے، جس طرح وہ مکے والے آئے تھے نا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اللہ نے سورہ اخلاص اتار کر جواباً فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، قل فرمایا اے میرے پیغمبر فرما دیجئے۔ یہاں پر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ کہتا ہے قل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے منہ سے کہلوائی، بات تو اللہ کی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی، قل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے منہ سے کہلوائی، خدا کو اتنی پسند ہے تیری گفتگو، خدا کو اتنی پسند ہے تیری گفتگو۔ جی میرے پیغمبر جواب دیجئے وہ اکیلا ہے، اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو قرآن مقدس جب تذکرہ کرتا ہے صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرے پیغمبر ارادہ فرماتے ہیں میں اس کو جواب دیتا ہوں، کیا ارادہ فرمایا؟ میں اس کو جواب دیتا ہوں، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار ہے کہ اللہ نے فوراً جبریل امین کو حکم دیا کہ جا کر میرے پیغمبر کو یہ جواب دو کہ آپ نے ان کو جواب میری طرف سے یہ دینا ہے۔ تو بتائیں اس دربار سے کوئی سائل خالی جا سکتا ہے کہ جس دربار والا اتنا محبت کرنے والا ہو کہ اپنے محبوب کو روک دیا
جواب آپ نہ دیں، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میری طرف سے یہ جواب پہنچا دیں۔ اس لیے قرآن مقدس بھی بار بار یہ اعلان کرتا ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اس کے دربار کی طرف واپس آ جاؤ۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ان کو جواب دیجئے کہ تم جس کو بلاتے ہو وہ دور نہیں ہے، وہ تمہارے قریب بستا ہے، وہ تمہارے قریب بستا ہے۔ کتنا قریب بستا ہے؟ فرمایا دوسرا مقام قرآن مقدس کا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب بستا ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو تم اتنا قریب نہیں دیکھ سکتے جتنا وہ ذات تمہارے قریب بستی ہے۔ فرمایا سألک عبادی انی فإنی قریب، ہاں جب اتنا قریب رہتا ہے، اتنا جب میرے قریب ہے تو اس کے قریب ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی سائل سوال کرنے والا اس کے دربار میں اپنا سوال کرتا ہے، وہ جی جی کر کے اسے جواب دیا کرتا ہے۔ وہ کیا کہہ کے؟ جی جی کر کے اسے جواب دیا کرتا ہے۔ واقعہ لکھتے ہیں ایک بندہ ہے، وہ اپنے بت کی پکار کرتا ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، یا صنم یا صنم یا صنم کہتا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم کہتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا، پریشان ہے، حیران ہے، بلاتا بھی ہے، عقیدہ نظریہ بنائے بیٹھا ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، لیکن آواز نہیں آ رہی۔ اچانک اس کی زبان سے زبان پھسلتی ہے، اچانک نکل جاتا ہے یا صمد، کیا نکلتا ہے؟ یا صمد، اے بے نیاز ذات۔ جواب آتی ہے غیب سے، جی میرے بندے، کیا جواب آتا ہے؟ جی میرے بندے، مانگنا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سوال کرنا، کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور اسے وہی لوگ بلاتے ہیں، اس کی پکار وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کے ساتھ عہد و پیمان میں وفائیں کرنے والے ہیں۔ جب وہ اس طرح وفائیں کرتے ہیں، اس ایک کی پکاریں لگاتے ہیں نا، لعلہم یرشدون، وہ متقی تو بن گئے، میں اللہ انہیں پھر ہدایت یافتہ بنا دیا کرتا ہوں، راشد بنا دیا کرتا ہوں۔ وہ صرف خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، پھر وہ لوگوں کے رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیاں اس عہد و پیمان میں اس طرح رب کے ساتھ وفادار تھیں کہ میرے پیغمبر کے ہر ایک صحابی کو اللہ نے راشد اور قائد بنا دیا ہے، یہی وجہ تھی۔ اور وہ لوگ پھر رمضان المبارک کا کس طرح قدردانی کیا کرتے تھے، کس طرح رمضان المبارک میں عبادات کیا کرتے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا کرتے تھے، آخری 10 دنوں میں مسجد میں ڈیرا لگا لیا کرتے تھے۔ اے میرے مولا، ابتدا